بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اہم خبر ناظرین، ایک بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے اور ہم یہ بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیو امینڈمنٹس ہیں سول سرونٹس ایکٹ کے اندر، وہ باقاعدہ طور پر جاری ہو چکی ہیں، اور جو نیو پینشن سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، کنٹریبیوٹی پینشن سسٹم۔ اب اس کے اندر انتہائی اہم خبر ہے جو کہ ہمیں جاننا چاہیے تمام ملازمین کو، اور بہت ہی خطرناک، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ پنجاب گزٹ ہے پنجاب کا، اور اس کے اندر جو بھی امینڈمنٹس ہیں، نوٹیفیکیشن ہے، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب اس آرڈیننس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اس کو شارٹ ٹائٹل جو دیا گیا ہے آرڈیننس کو، وہ پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹس یعنی آرڈیننس 2023، سول سرونٹس آرڈیننس 2023 کے نام سے اس کو ایشو کیا گیا ہے۔ اور یہ پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹ یعنی جو پہلے ایکٹ تھے ان کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ اب یہ امینڈمنٹس یہاں ان کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ویڈیو ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تمام ملازمین کو، سرکاری ملازمین جو پہلے سے کام کر رہے ہیں یا جو نئے بھرتی ہوں گے، ان سب کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے پینشن سسٹم کے اندر۔ تو یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ سیکشن 2 آف ایکٹ 4 آف 1974، 1974 کے ایکٹ 4 کے اندر، سیکشن 2 کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو سیکشن 12 ہے 1974 کے ایکٹ 4 کے اندر، وہاں پہ بھی، اس سیکشن میں بھی چینجنگ کی گئی ہیں، امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ اب ان امینڈمنٹس کا آپ پہ کیا افیکٹ ہوگا، ہم تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ہمارے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب یہ اس کے کلاس ہیں ڈفرینٹ، اور ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب سبسٹیٹیوشن آف سیکشن 18 آف ایکٹ 4 آف 1974۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ چونکہ یہاں پہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ مینشن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پروسیڈنگ نہیں چل رہی ہوتی، سیشن جو اسمبلی کا نہیں چل رہا ہوتا، چاہے وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، تو اس کے بعد گورنر یا صدر آرڈیننس کے تھرو یہ بل پاس کرا سکتا ہے، آرڈیننس پاس کرا سکتا ہے۔ تو اب یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے گورنر کی وجہ سے، پتہ نہیں کیا آسمان سے جو ہے کوئی عذاب نازل ہو رہا تھا کہ فوری طور پہ اس کو پاس کرانا۔ چونکہ عام طور پہ جو اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عوامی نمائندگان ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ اچھا موقع سمجھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو گورنر کے تھرو ہی ابھی اس کو کروا لیتے ہیں، تو بعد میں شاید پرابلم ہو، اور ظاہری بات ہے پوزیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس پہ سیشن کے اندر اس کو پاس کرانا شاید مشکل ہو جاتا، تو آرڈیننس کے تھرو ہی اس کو کلیئر کرا دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے، اب آپ اس کو دیکھیں کہ پینشن اور گریجویٹی کے بارے میں یہاں پہ معلومات وہ دی گئی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر پہلے تو ہم یہ بتائیں کہ اب 20 سال کی عمر، 20 سال کی سروس میں، یعنی آپ نے 20 سال سروس کر دی ہے، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو حکومت اگر چاہے، گورنمنٹ چاہے تو خدا حافظ کہہ سکتی ہے اور آپ کی چھٹی۔ ہاں، لیکن آپ کو پینشن اور باقی مراد وہ جیسے بھی ہیں کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت وہ آپ کو ضرور ملیں گے، اولڈ سسٹم کے تحت نہیں، کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیں جو انتہائی خطرناک ہے۔ پہلے 25 سال منیمم آپ نے سروس کرنی ہوتی تھی پرانے قانون کے مطابق، تو اب یہ 25 سال کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے۔ اب تبدیلی کیا کر دی گئی ہے، اب 20 سال جب آپ سروس کر لیں گے تو حکومت آپ کو ریٹائر کر سکتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ 20 سال کے بعد آپ کو ریٹائر کر ہی دے گی۔ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ باقی یہ جو 18 ہے آپ کے سامنے، ہم یہ وہی پرانی چیزیں ہیں، پرانا اسی کو ہی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سول سرونٹ، سرکاری جو سول سرونٹ ہے، وہ اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی جو گریجویٹی وغیرہ وہ ساری اس کے فیملی کو اس کو ملے گی، اور ایز پر رول جیسے پہلے چل رہا ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور لیکن یہاں پہ یہ چیز، ڈسپلنری ایکشن اگر کسی کے خلاف ہو گئے ہوں گے تو اس کی پینشن بالکل نہیں دی جائے گی، اس کی پینشن بالکل ختم۔ اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قسم کی مینٹل انفرمیٹی یا باڈیلی کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے سول سرونٹ کے ساتھ، سرکاری ملازم کے ساتھ، تو اس کو 2/3 پینشن یا گریجویٹی وہ دی جائے گی، لیکن ناٹ ایکسیڈنگ فرام 2/3، یعنی 2/3 آپ کی پینشن جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی، وہ دوران سروس، یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا
پرابلم ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ڈسمسل یا ریموول آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ڈسمسل یا ریموول اس بیس پہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ڈسپلنری ایکشن آپ کے خلاف ہوا ہے، تب کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب یہ جو سیکنڈ یہاں پہ جو کلاس 2 ہے، یہاں انتہائی اہم چیز، انتہائی خطرناک چیز ہے، جو کہ دیکھیں، اب ایک بندہ اپوائنٹ ہوا ہے آج سے 5 سال پہلے کانٹریکٹ پہ، اور یہ ایکٹ آیا ہے، آرڈیننس ہے 2023، تو 5 سال اب وہ ریگولرائز ہوا ہے 2024 میں۔ اب پچھلی 5 سال وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے، وہ ایسے ہی تصور ہوگا کہ آپ آج سے ہی بھرتی ہوئے ہیں 2024 میں ہی، اور آپ پہ یہی کنٹریبیوٹری سسٹم ہی امپلیمنٹ ہوگا۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز سامنے آئی ہے اس امینڈمنٹس کے اندر، آرڈیننس کے اندر۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو پچھلے 5 سال بھی آپ سروس کرتے رہیں، اب تو زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھرتیاں ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر بھی اور باقی محکموں میں بھی، باقی صوبوں کے اندر بھی، وفاق میں بھی، ساری کی ساری کانٹریکٹ پہ ہو رہی ہیں۔ اب یہ کانٹریکٹ پہ بھرتیاں کرنے کے بعد جب دل چاہتا ہے 5-6 سال کے بعد پھر جا کے ریگولرائز کرتے ہیں، اور اس ریگولرائزیشن کا بھی پیریڈ، یعنی آپ کی سروس اسی دن سے سٹارٹ ہوتی ہے جس دن آپ ریگولرائز ہوتے ہیں۔ باقی پچھلے جتنی بھی آپ کی سروس ہے، جو بھی آپ نے 5 سال 6 سال سرو کیا ہے، وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ تو اب پینشن کے لیے بھی یہی شرط رکھ دی گئی ہے، اور یہ امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں کہ اب اگر آپ نے 6 سال بھی سرو کیے ہیں، اور آج یہ جو آرڈیننس ہے اس کے آنے کے بعد آپ اگر ریگولرائز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اولڈ پینشن سسٹم کے تحت پینشن نہیں لیں گے، بلکہ نیو کنٹریبیوٹری سسٹم کے تحت آپ کو پینشن ملے گی۔ 23 کا جو آرڈیننس ہے وہ اب آپ پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ انتہائی خطرناک خبر ہے، اس کو آواز بلند کرنی چاہیے، اس امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ